Live start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. يا مجير يا مجير يا مجير رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. صلى الله تعالى على حبيبه محمد وسلم. صلى الله تعالى على حبيبه محمد وسلم. صلى الله تعالى على حبيبه محمد وسلم. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمدللہ آج 24واں روزہ مکمل کیا ہم نے. رمضان کی 24 تاریخ مکمل ہوئی اور اب ہم 25ویں رات میں داخل ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ آج کی 25ویں شبیداری 25ویں کی شبیداری کے بعد ہم انشاءاللہ 25ویں روزے میں داخل ہو جائیں گے اور اس کے 2 دن بعد ہم 27ویں روزے کی پربہار پرکیف اور نور قسم کی جو لمحات آئیں گے ہم اس سے مستفید ہوں گے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 27 رمضان المبارک ایک ایسی شب ہوگی یا ہوتی ہے جس میں سب کی انفرادی کوششیں، کسی کو 21 تاریخ، کسی کی 23ویں، کسی کی 25ویں کی کامیابی کو اکٹھا کر دیا جائے گا 27ویں میں. یہ ہم ایسے ازیوم کر رہے ہیں، میں ایسے سوچ رہا ہوں اس طریقے. 27ویں کو اکٹھا کر دیا جائے گا اور 27ویں کو سب اس سے مستفید ہو. 27ویں کو بھی مزید گین کیا جائے گا، مزید کچھ انوار و برکات کا حصول ہوگا. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ 27 کو اور 21 کی اور 23 کی اور 25 کی برکات کی سیلیبریشن سمجھے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ذرا اجتماعیت اس ٹائم پہ عروج پہ ہوتی ہے. 27 کو پوری دنیا میں مسلمان، ایون کعبۃ اللہ کے اندر بھی بہت زیادہ تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں دونوں حرمین میں. تو وہاں پہ برش ہوگی، وہاں پر بھی 27 تاریخ کو سب لوگ یکسو ہوں گے، اس طرح متوجہ ہوں گے. پاکستان میں بھی پورے پاکستان میں ہوگا، اسپیشلی ہمارے مرکز سرجانی ٹاؤن میں ہوگا، مرکزی مراقبہ ہال سرجانی ٹاؤن میں بھی ہوگا. تمام مراقبہ ہالس کے اندر یہ اس طرح کے معاملات ہوں گے. تو اگر گلی گلی محلے محلے میں سے اگر ایک ایک بندہ بھی نکل رہا ہوگا جس کو اس طرح کی چیزوں سے آشنائی ہوگی، تو وہ ارد گرد کے تمام لوگوں کے لیے باعث خیر و برکت ہوگا، ہے نا. خاص طور پر وہ لوگ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ تو بہت ہی قابل قدر ہیں، بہت ہی مبارک کے قابل ہیں کہ انہوں نے بہت اچھی ساتیں جمع کی. انشاءاللہ 25 سے جو آخری رات بھی جو کچھ ہم لوگوں نے گزاری، ساتیں ہم نے اکٹھی کی، وہ بھی بڑی اچھی رہی. 2 سباب ہمارے بہت خوش ہیں، بہت جس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے میسیجز کچھ کیے کہ ان کی فیلنگز میں کچھ نہ کچھ رد و بدل ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ تبدیلی ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ ان کی محسوسات آ رہی ہیں. تو میرے خیال میں ہم لوگ کا اب زیادہ اس پہ گفتگو کر کے وقت ضائع کرنے کے بجائے ہم اس طرح متوجہ ہوں کہ ہم سوال جواب کچھ یا پھر پوچھنے والی چیز ہے، خاص طور پہ راتوں کے حوالے سے کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر ہم کوئی گفتگو کریں. تو یہ بس آج کے لیے میرا اتنا ہی ہے. جن جن کو کامیابی ہوتی جائے سب کے لیے دعا کریں، اپنے تمام انبیاء کے لیے کریں، سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کریں، تمام صحابہ کرام کے لیے کریں، تمام اولیاء کرام کے لیے، خصوصاً ہمارے حضور قلندر بابا اولیاء جو امام سلسلہ عظیمی ہیں ان کے لیے کیجیے. اور اس کے بعد تمام جو اولیاء اللہ جو ہمارے ارد گرد ہمارے استاد اور دوست احباب شامل ہیں ان کے لیے کیجیے. میرے پیر و مرشد حضور خواجہ شمس الدین عظیمی مدظ اللہ علی کے لیے کیجیے. اپنے اساتذہ، اپنے بڑے بھائیوں کے لیے کیجیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کریں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اللہ سے باتیں کریں ان کے سلسلے میں. ان کی پریشانی آپ دیکھتے ہیں، ذرا آپ بہت اچھا سمجھتے ہیں تو اللہ سے ان کی پریشانیوں کو ایسے ڈسکس کریں جیسے کسی بھی بہت قریبی ذات سے بندہ بات کرتا ہے. اس طریقے سے دل میں دہرائیں. جو عبادات آپ کو پتہ ہے وہ کیجیے. جو چیزیں ضرورت ہیں، جو چیزیں ضرورت تھیں وہ تھی ڈائریکشنز اور سہارے کی، اور تھوڑی سی کیا کہتے ہیں ہاتھ رکھنے کی، تھوڑا سا پش کرنے کی آپ کو ضرورت تھی، وہ ہم نے بھی کوشش کی، یقیناً آپ کے گھر اور لوگوں نے بھی کی ہوگی. تو انشاءاللہ آپ لوگ خوشی سے اس کو کریں. ہم انشاءاللہ جب کامیابی ملے گی میرے لیے دعا کیجیے گا، میں بھی آپ کے لیے دعا گو رہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی بات کرنا چاہے تو یہ حاضر ہے. اور آج کی رات جو ہے میرے خیال میں 25واں روزہ ہم نے کر دیا، 26ویں کی دینا آج. باقی لوگ تو ظاہر مستقل شبیداریوں میں چل رہے ہیں 10 کے 10 دن. اس میں تو عموماً انفرادیت میں یہی ہوتا ہے کہ آپ چونکہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اعتکاف کے ماحول میں ہوتے ہیں، اعتکاف ٹائپ کے ماحول میں ہوتے ہیں.
تو اس میں ظاہر ہے سب لوگ 10 کے 10 دن شب بیداری ہی کرتے ہیں، اور عموماً اجتماعی شب بیداریاں جو ہے وہ ان دنوں میں ہوتی ہیں. تو انفرادی والے بھی اجتماعی والے بھی ملتا ہم کو تاک راتوں میں ہی ہے، کیونکہ منشن جو ہے تاک راتیں ہوئی ہوئی. تو بس یہ ہے. تو جی کوئی بات چیت کرنا چاہیں، گفتگو کرنا چاہیں؟ ذکر جو ترتیب میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہلکی ہلکی، بہت اس کو کہتے ہیں آگاہی و آشنائی کے لیے. اس طریقے سے اپنے ارد گرد کے ماحول کو انجوائے کیجیے، تھوڑا سا ذکر کو دہرائیں دلی دل میں، تو باقی اپنے اسباب کیجیے. ٹھیک ہے، تو کچھ گفتگو کرنا چاہیں تو یس میں حاضر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر اسد اللہ ہاشمی بات کر رہا ہوں کراچی سے، آپ کا جی مرید. کیسے ہیں آپ؟ اسد اللہ ہاشمی کیسے ہو؟ خیریت سے ہو؟ اللہ کا یار شکر ہے بھانجا سر. اور دوست اور نہیں آپ چھوٹا میرے بھائی پیر بننا و ٹھیک نہیں مرشد ہے. ہیں، آپ میرے پیر و مرشد ہیں اور بہت کچھ ہیں میرے لیے. میں نے پورا آپ کا پروگرام دیکھا ہے لیکن ہاں پریکٹسز نہیں کر سکا بیچ میں کیونکہ مصروفیات بھی تھیں، لگ کے کوئی کر بات نہیں پایا. تو کوئی سر بات میرا نہیں، کوئی بات نہیں. ایک کوشچن ہے جی آپ جی سے، اس جی رمضان کے ریلیٹڈ سے تو نہیں ہے لیکن یہ کہ ایک اوور آل جرنل میرے ذہن میں کوشچن تھا تو میں وہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے جی کہ جی جی جیسے حکم ہم کیجیے. دیگر مذاہب کو دیکھتے ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ اور اس طرح، کیونکہ یہ چیز بہت ہماری نظروں میں آتی ہے کہ وہ ایک لفظ یوز کرتے ہیں وہاں کے جو سینٹ ہیں، پیر ہیں، گرو کہہ لیں، مکتی کا، لبریشن کا، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے ہوش و حواس کے اندر اپنے وجود سے اپنی روح کو نکالنا. اسے وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں، جو میری ناقص العقل میں سمجھ آئی یہ بات، کہ یعنی کہ یہ ان کی منزلوں میں سب سے اونچا درجہ ہے، یعنی کہ لبریشن. تو کیا مسلمانوں کے اندر، ہمارے اندر بھی اس چیز کے اوپر ہے، ہم مطلب کر سکتے ہیں یہ چیز کہ اپنی مرضی سے اپنی روح کو چھوڑنا، جیسے وہ اس چیز میں کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا کمانڈ ہے؟ اور اگر یہ ہے کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں یا ہماری بھی اس سلاسل میں یہ چیز ہے، ہمارے بھی بزرگوں نے ایسا کیا ہو، ایسا بھی ملتا ہے، اور اگر ہے تو کیا یہ خودکشی کے اس پہ نہیں آتا کہ اپنے وجود کو اپنے سوچ سمجھ کے ساتھ چھوڑ کے کسی اور ڈائمینشن میں، یعنی کہ دوسرے اس میں چلے جانا، موت لے لینا؟ تو یہ ایک طرح کا ارادے کے ساتھ، خود کے ساتھ یہ کرنا، تو یہ خودکشی کے اس میں تو نہیں آتا؟ یہ میرا ایک چھوٹا سا کوشچن ہے آپ کے ساتھ. جی اسد اللہ، دیکھو 2-3 باتیں وضاحت کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے عادتاً بھی ہر ایک کو نا پیرو مرشد مت بولا کرو. ٹھیک ہے، ہم تو اتنے اچھے پیارے رشتے میں بندے ہوئے ہم لوگ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، یہ سب سے بڑا شرف ہے. ان کی محبت اور ان کی نسبت سے ہم سب آپس میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب آپس میں کیا ہے، تمام مومنین والمومنات کیا ہے، آپس میں بہن بھائی ہیں، چاہے خواتین چاہے حضرات. ٹھیک ہے، کوئی اور رشتہ بننا ہوا تو وہ خود بخود بن جائے گا، تو پھر ہم اس کو ڈفرینشیٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم بہت پاکیزہ، بہت اچھے رشتے سے بندے ہوئے ہیں. اور یس، اگر آپ کو مجھ سے کوئی ہدایات لگتا ہے کہ جی کوئی ڈائریکشن آپ کو مل رہی ہے، بہت سارے استادوں سے ملتی ہوگی، بہت سارے بھائیوں سے ملتی ہے، تو یہ ڈائریکشن میرے پاس، میرے پیر و مرشد کی طرف سے ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں انڈائریکٹلی، آپ کو جو کچھ آپ نے ڈائریکشن آپ کو اگر لگا کہ آپ مستفید ہوتے ہیں، تو وہ اصل میں میرے پیر و مرشد کی، میرے دادا پیر و مرشد کی، پھر سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب دی ڈائریکشن. اچھا اب آ جاتے ہیں سوال کی طرف. انتہائی بہت دن بعد بہت ایسا کوئی سوال آیا ہے جو میرے مزاج کے ہیں مطابق اصل میں، لیکن انفارچونیٹلی کچھ رمضان کے ایسے معاملات چلتے ہیں تو میں خود اس کو اوائڈ کرتا ہوں کہ اتنا ڈیپ اس میں جانا، تو جس میں پبلک کے لیے کوئی فائدہ نہ ہو تو کیا مطلب. لیکن چونکہ آپ کا سوال ہے اور آپ ہی کا فائدہ ہے اس میں، اور آپ اس سے متعلقہ بندے بھی ہیں اور آپ خود پیر صاحب ہیں، تو ہم آپ کو کیا بولیں. ہم تو اب یہ ہے کہ دیکھو، سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے مانوس، جانی پہچانی، ابتدائی ترین سنتوں میں جو عمل آپ نے متواتر سے کیا، جس کے یہ نام لیتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ ہے غار ہرا میں جانا. غار ہرا میں جا کے کیا کرنا؟ جو کچھ کرنا، یکسوئی حاصل کرنا، یکسوئی حاصل کرنے کی کوشش کرنا، وہ سب کے سب مراقبے کے زمرے میں آتے ہیں. تو ہم جب بھی ہم کہتے ہیں غار ہرا کی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غار ہرا میں کی سنت رسول، مراقبہ کیجیے. آپ کو یاد ہوگا میرے پاس ایک فریم لگا ہوتا ہے شیشے کا، اس پہ بھی لکھا ہوا غار ہرا رسول کی سنت رسول، مراقبہ.
پھر ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے مراقبہ کیجیے، ہے نا. تو یہ جو علوم جن کو باقی مذاہب اور باقی یہ تو ان کی کھچڑی پکاتے رہتے ہیں. اسد اللہ جتنے یہ لوگ ہیں یہ سب کے سب یہ علوم نبوت کے محتاج ہے. یہ نور نبوت سے پھیلے ہوئے علوم ہیں جو ہمارے صحابہ کرام اجمعین نے پہنچائے ہیں بھائی. خالی ان علوم کی نہیں بات کر رہے. ہم تو کہتے ہیں طب میں آیورویدک علم جو تھا وہ تو مر چکا تھا. اس کو تو صحابہ نے طب نبی سے اس کو جانچ پڑتال کر کے زندہ کر کے ان کے حوالے کیا. پھر چائنیز ٹریڈیشنل میڈیسن کی طرف چلے گئے. وہاں جا کے ان کو ٹھیک کر کے دیا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ابھی بھی وہیں پہ. تو یہ ان لوگوں نے پھیلایا. ان کے پاس یہ ہوا. میں ابھی جس علاقے میں ترکی میں ہوں یہاں کے بڑے پیارے لوگ ہیں. بڑا ہے بالکل کریکٹ ہے. ان کی بہت ساری چیزیں آلریڈی کریکٹ ہے. ہمارے معاشروں میں تو کریکٹ کرنے میں 20 سال لگتے ہیں نا. ان کی آلریڈی کریکٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ بڑے ایماندار مخلص سیدھے چلنے والے. جیسے اس دن میں کہہ رہا تھا نہ ان کو یہ ٹینشن ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی, نہ اس کو یہ ٹینشن ہے کہ میری کوئی نماز کسی نے دیکھی کہ نہیں دیکھی. جو پڑھ رہا ہے جو نہیں پڑھ رہا بھائی تو ان کو ان معاملات میں نہیں ہے. تو ان کا فوکس بہت اچھا ہے. تو ان سب کو بھی جو میں نے یہ دیکھا جو مسائل آئے وہ یہ ہے کہ اپنے اپنے جو ان کے سب کے پاس میرے ارد گرد انڈیا پاکستان میں اور باقی دنیا میں بھی جن کا آپ ذکر کر رہے ہو ان کے پاس ان کے بزرگوں کے اور انبیاء کے علوم تو پہنچے. آہستہ سے یہ بھولنے لگ گئے. پھر انبیاء کرام کے بعد سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے. انہوں نے آ کے اس کو فائنل ایک شکل دیکھ کے باقاعدہ طریقے سے سسٹم بنا کے صحابہ کرام کو ٹرین کر کے اصحاب صفہ کو خصوصاً پوری کائنات دنیا میں پھیلا دیا. اب یہ پہنچ گئے. انہوں نے تابعین تبع تابعین اس کے بعد اولیاء کرام علماء کرام کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. انفارچونیٹلی یہ ہوا بہت ساری جگہوں پہ یہ باقی ذیلی مسائل میں الجھتے چلے گئے. ظاہری اس کے اوپر انہوں نے فوقیت دی. اس کا وجہ یہ تھا کہ ان کا بہت زیادہ رجحان ایڈمنسٹریشن سے ہٹ کے عالم تکوین سے ہٹ کے ارشاد کی طرف بڑھ گیا جس میں تعلیم تربیت اور تبلیغ کرنا آتا ہے. جب اس طرف بڑھ گئے تو ان کا فوکس اس طرف بڑھ گیا. زیادہ تو لوگ اس طرف متوجہ بات نہیں علوم دبتے چلے گئے. وہ پیچھے جاتے 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 اب مسلمان آپ میری شکل دیکھ رہے ہیں میں آپ کی شکل دیکھ رہے ہیں یہ کیسے. تو یہ تمام علوم کا اسپن میں پڑا ہوا ہے ابو علی سینا کے ذریعے کہیں فرابی کے ذریعے. ہم نے تو ان کو پاگل واگل کر کے مار دیا یا مارنے کے چکر میں تو یا ہم نے ملحد قرار دے دیا تھا. تو یہ لوگ ان جگہوں پہ پھیل گئے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو طب کے اوپر یہ قانون ہے قانون فی الطب القانون کینن جس کو کہتے ہیں کینن. تو وہ ابو علی سینا کی مشہور کتاب جو آج تک میڈیکل سائنس میں پڑھائی جاتی ہے جس کی جو بنیاد ہے میڈیکل سائنس وہ کہاں لکھی انہوں نے غاروں میں جنگلوں میں ادھر سے بھاگتے تھے ادھر پیچھے پہنچ جاتے تھے. ہمارے بادشاہ وہاں سے بھاگتے تھے وہاں پہنچ جاتے. تو کہنے کا سلسلہ مختصر سلسلہ یہ ہے. تو وہ سارے علوم کیا ہوا بائی فورسفلی ہم نے یورپ کی طرف مغرب کی طرف پھینک دی. ان کا ایک شاگرد تھا تو انہوں نے اس کی رائٹنگ کی پوری ان کے تجربات کیے. ان کو جو سمجھ میں ان کے مطابق وہ سمجھتے کہ اب وہ آپ کے سامنے لا رہے ہیں اور اب ہمیں برداشت نہیں ہو رہا ہے. ہمارے ہی علوم ہے جو ان کی انتہا ہے وہ ہماری ابتدا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ پاک ہمارے قرآن میں کہہ رہا ہے میں ہی ہوں روز تمہیں مارتا ہوں اور روز تمہیں زندہ کر دیتا ہوں. ہے نا بھائی ہم روز مرتے ہیں روز زندہ ہوتے ہیں تو اس میں خودکشی کیوں. سمجھے ہم روز روح کو چھوڑتے ہیں روز ہمارے اندر روح آ جاتی ہے اللہ اصول روحوں کے جن کا فیصلہ ہو چکا کہ اب انہوں نے واپس نہیں آنا مطلب مرنا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہم روز سوتے ہیں یہ جاگتے ہی سب سے قریبی حالت ہے نیند کی حالت سب سے قریبی حالت ہے اپنا جسم چھوڑنے کی. مرنے کی سب سے قریبی حالت کیا ہے سونا. باقی جنگ تکلیف کی میں نہیں بات کر رہا ہوں ایک حالت کی بات کر رہا ہوں ایک اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اگر سونے کی حالت میں ہم تو مطلب اس کو اس طریقے سے لے رہے ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں. تو بہت سارے ہمارے اولیاء کرام اس سے بھرے پڑے. بہت سارے اولیاء کامن ہے. اولیاء کرام کو لوگ کراچی میں بھی دیکھتے ہیں کعبۃ اللہ میں بھی دیکھا. یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوئے ہوئے سمجھے ہمارے بہت قریب میں سب کچھ ہوا ہوا ہے ہمیں خود پتا ہے. ٹھیک ہے. حضور کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کسی بھائی کے پاس گئے بارش ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے فون کیا اپنے دوسرے پیر بھائی کو کہ بابا صاحب ادھر آئے ہیں آپ ادھر آ جائیں. انہوں نے کہا کہاں سے آ جائیں بابا صاحب تو میرے پاس بیٹھے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں بقا یہ فون پہ ہو رہا ہے یہ کوئی ہے نہیں کہ زبانی کلامی ہو رہا ہے اسی وقت. انہوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے. تو جب وہ دیکھا تو انہوں نے تو ان کی
ان کی جو وہ تھی نا وہ اچکن تھی جو پہنتے تھے اوپر برساتی ٹائپ کی, وہ بھی گیلی تھی, بارش تھی نا تو وہ بھی گیلی تھی. یہ ایک واقعہ اس لیے نہیں سنا رہا ہوں کہ یہ میرے بابا صاحب, میں آپ کو کہتا ہوں ہزاروں لاکھوں بزرگوں کا یہ واقعہ یہ کیا ہے. لیکن چونکہ جب اس کو بیان کیوں کرتا ہے تو اس کو شریعت کی نظر وہی ٹھنڈا جس کی وجہ سے علوم کو میں نے باہر پھینکا تھا, ظاہری علوم کی چکر میں ہم کیا کرتے جو اب ہمیں سمجھ میں آ نہیں رہے, اب ہم ظاہری علوم کے پیروکار بن چکے ہیں تو باطنی علوم کو رد کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنا کام کر دیا. ورنہ اسد اللہ یہ علم کے مالک تھے ہم لوگ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں اور ایک دم سے انہوں نے فرمایا یا ساریہ الجبل, اور ساریہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کسی جگہ پہ جنگ لڑ رہے تھے. انہوں نے ان کی آواز سنی اور ان کی اتنی پریکٹس تھی, ان کو پتا تھا ان کی آواز کیا ہوئی. وہ مدینہ سے ان کی آواز آئی ہے کہ بھائی پہاڑ کے پیچھے, جو پہاڑ کے پیچھے ہوئے اور ان کے اوپر باقاعدہ تیروں کا چھتا آ کے لگا. یہ میں ہزاروں مرتبہ سنا چکا ہوں. میں کہتا ہوں وہ کون سا علم تھا جو ساریہ کے پاس تھا اور حضرت عمر کے پاس تھا. تو یہ علوم بالکل باہر سے نہیں ہے اور کوئی موت نہیں ہو رہی, کیونکہ اللہ کہتا ہے میں روز مارتا ہوں روز زندہ کرتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کچھ ایسا ہوگا جو آپ اپنی نیند کی آواز میں لے جاتے ہیں. وہ کوئی بھی پریکٹس ہے وہ ایسی ہوگی جو آپ کو نیند کی آواز میں لے جائے گی. اسی پریکٹس کے لیے تم کہتے ہیں مراقبہ کریں. اسد اللہ اس کا عروج کیا کہ آپ اپنی روح کے ساتھ سفر کرتے ہیں. روح اگر تھوڑی دیر کے لیے آزاد ہوتی ہے تو آپ سفر کرتے ہیں. یہ ان کا معراج ہے, ہماری ابتدا ہے. جو بولتا ہے کہ یہ ہماری معراج ہے تو آپ کے نوٹس میں ہونا چاہیے, آپ کو پتا ہونا چاہیے, الفاظ میں آگے پھنسے مت کسی کے سامنے. آپ کو پتا ہونا چاہیے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے تھے, غار حرا میں. اسلام کی ابتدا کی بات کر رہا ہوں, جب ابھی پوری طرح نازل بھی نہیں ہوا, اسی حالت میں آپ کے اوپر وہی آنا شروع ہوئی تھی. تو وہاں کیا کرتے تھے بھائی, تھوڑا بہت کھانا لے جاتے تھے, دنوں کے حساب سے وہاں رہتے تھے. تو وہاں تو کوئی عبادت تو ہوتی نہیں تھی اس ٹائم پہ. کفار کے طریقہ کار تھے, کفاروں کے مطابق تو عبادت نہیں کرتے ہوں گے نا, قرآن بھی نازل نہیں ہوا اس وقت تک, تو کیا کرتے تھے. تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے, ہمیں یہ سکھایا گیا ہے, اور ہم یہ جانتے ہیں وہاں پہ وہ سب کچھ چھوڑ کے, سب جانتے ہیں اس بات کو, سب طریقوں کو چھوڑ کے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے. یہی ہے نا, یہ تو مانتے ہیں نا, اللہ کو ڈھونڈتے تھے, اللہ کو کھوجتے تھے, اس راز کو جاننے کی کوشش کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کا کیا تھا وہ دین, اس کو جاننے کی کوشش کرتے, دین حنیف جس کو کہتے ہیں, وہ رائٹ تھا وہاں پہ, لیکن لوگوں کو پتا نہیں تھا ہے کیا. ان کی طرف یکسوئی کرتے 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 اتنا یکسو ہوئے, اپنی روح میں اتنا محو ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت جبریل امین کو بھیج دیا. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, کہ پڑھ. اس کے بعد ان کو کیا پڑھایا, وہ جو ہم پڑھ رہے ہیں. اب آپ سمجھیے گا, تو ہم یہ کہیں گے یہ جو کتاب ہے جس کے آپ عروج پہ ہے نا, یہ کتاب ہماری ابتدا, جو ہمارا ابتدا تھا, جو آپ کا عروج ہے وہ ہماری ابتدا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اب یہ کتاب ہے, اس میں آج سے آگے کے بہت سارے مراحل لکھے ہوئے. اس میں خالی شرعی فیصلے نہیں لکھے ہوئے, شرعی معاملات نہیں لکھے ہوئے, اور یہ کوئی ہسٹری بک نہیں ہے, خالی ہسٹری کے بارے میں نہیں لکھا ہوا. اس میں ماد کے بارے میں لکھا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اس میں کیا ہے ماد, وہ کیا ہے, تسخیر کائنات کے فارمولے, یہی سیکرٹس آف کائنات. اس کے اندر جب آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا, ورنہ آپ پڑھ رہے ہوں گے, تراویح میں بھی پڑھ رہے ہوں گے, ویسے بھی پڑھ رہے ہوں گے, آپ گزر جائیں گے, آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیا لکھا ہوا. اسی کو کہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں میں نے پردہ ڈال دیتا ہوں, جس کے اوپر اشکارا کریں کریں. وہ سارے لوگ ہیں وہی آیت پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے, آپ کے ذہن میں اس کا کوئی مطلب ہے, مفہوم ہے, دوسرے کے ذہن میں کچھ اور ہے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں یہ اس کو جاننا چاہیے. وہ جس علوم کی وہ بات کر رہے ہیں اس کی ابتدا مراقبہ ہے, اور مراقبہ ہمارے سلسلہ زمی کی بنیاد ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سب لوگ مراقبہ کریں, اور یہ تمام سلاسل میں ہوتا ہے. باقی سلاسل کے بھی آخر میں ہوتا ہے, باقی سلاسل میں بھی ذکر اذکار کے آخر میں مراقبہ شروع ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ ہے الحمدللہ, ہم شروع سے اسٹارٹ ہی مراقبے سے کرتے ہیں. باقی ذکر اذکار ساتھ ساتھ ہم جوڑتے جاتے ہیں. انشاءاللہ ہمارا معاملات ذہنی طور پہ کم سے کم ہم باڈی میں سے بہت تیزی سے نکلتے ہیں. اللہ کے فرشتے, کائنات, جنت, دوزخ کو سمجھتے ہیں ویژنری طور پہ. صحیح ویژنری ہم اس کو دیکھتے ہیں, اپنے خیالات میں بھی دیکھ لیتے ہیں. ہمارے تفکرات زیادہ بہتر ہوتا, ہمارے سے بنا میں نہیں, ان علوم کے حامل جو ہمارے دوست ہیں, ٹھیک ہے, اور دیکھتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. تو ہم پریکٹس ہے اولیاء اللہ کے اور اولیاء اللہ کے سلاسل کے مریدین کی اور ان کے بچوں کی, ان کے اسٹوڈنٹس کی, یہ عام پریکٹس ہے جس کو یہ بھی بڑھا چڑھا کر بیان کریں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس کروڑوں ہیں ایسے بندے, بالکل متاثر ہونے کی ضرورت نہیں, لیکن سمجھیں کہ وہ کر کیا رہے. جیسے بہت سارے علوم ہے, ریکی, ہر کوئی ریکی کر رہا تھا,
ارے ہمارے دم سے تو دم کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے, جاپانی ریکی اور ایسا اور ویسا پتہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو بہت اچھی بات ہے علوم کا, آپ نے نوٹس لیا کیا علوم ہے اس میں. کم سے کم آپ کے آباء و اجداد کا جو علوم تھے, آپ کے جو بزرگ بھی تو کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں سن کے, ان کے علوم کی طرف فوکس کریں, ان پہ یقین کریں. ان کے وہ علوم آتے تھے میرے دوست, میرے بچے, ان کو وہ علوم آتے تھے جس کو میں اور آپ ذرا ایزی لے رہے ہیں. اب ہم سمجھتے نہیں یار, ہم دوسروں کی باتوں میں آ رہے ہیں, وہ ادھر ادھر سے آئے ہوئی جو ہے نا اسلامیات, ہم اس چکروں میں پھنس گئے. ہم نے ہمارے پاس جو صحابہ کرام کے شاگرد اولیاء کرام, ہمارے جو والدین جو لے کر آئے, ہم نے ان کو چھوڑا اور باقی چیزوں میں گھس گئے. یہاں سے گڑبڑ ہوئی, کچھ نہیں. اپنے اور اسباق کے اوپر نظر رکھیں, اسباق اچھے سے کریں. اصل آپ کی روح ہے, روح نے اللہ کو دیکھ رکھا ہے. اللہ کی مرضی سے یہ 600 مرتبہ جائے اور آئے, یہ کوئی خودکشی نہیں ہے. اور آپ بھی نکل سکتے ہیں, اور آپ بھی نکلیں گے, کامیابی حاصل کریں گے. بھائی خواب میں سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کون کرتا ہے؟ بھائی آپ کے لیے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں آئیں گے نا. ہم کیا کہتے ہیں, ہماری کیا مجال, ہماری کیا حیثیت, نعوذ باللہ. تو اللہ میاں اور ان کے فرشتے ایسی جگہ پہ ہماری نگاہ کو لے جاتے ہیں, ہماری روح کو لے جاتے ہیں جہاں پہ وہ موجود ہے. ہم زیارت کر لیتے ہیں اگر کسی نے کی ہے تو, جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے نا. تو بھائی اس طریقے سے اور بہت سارے معاملات لوگ دیکھتے ہیں, جنت دیکھ لیتے ہیں, دوزخ. اب وہ بے شک لگ رہا ہے نہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا فلانا. ابے بھائی اللہ نے دکھا دیا, کیا چل پھاڑے, ہم کیا کریں. موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھنا چاہتے تھے, اللہ کی وہ چمک انہوں نے دیکھ لی, بے ہوش بھی ہو گئے, سب کچھ ہو گئے. اب ساری دنیا کہتی رہی ان کو کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے خدا کا کوئی دیکھنا. اب وہ دیکھ کے آ رہے ہیں, اب وہ کیا کریں. اللہ دکھانا چاہے آپ کا مسئلہ آپ کو, ٹھیک ہے. تو اللہ کا فضل جس پہ ہوتا ہے بھائی اس پہ ہو جاتا ہے. اور یہ وراثت نہیں ہے, ایز اے سائنس, روحانی سائنس کسی کی وراثت نہیں ہے. انہوں نے اس کو سیکھا ہمارے ہی استادوں سے, ہمارے ہی بزرگوں سے سیکھا. اس کے اوپر تجربہ کر رہے ہیں, ہم الٹی سیدھی باتوں میں لگے. ابھی یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فطرہ کتنا ہونا, فطرانہ کتنا ہونا, ٹھیک ہے. تو بس ہم اس میں لگے. ابھی یہی سمجھ میں نہیں آ رہا چاند پتہ نہیں نظر آئے گا نہیں آئے گا, کب آئے گا, 29 ہوں گے 30 ہوں گے. اپنے لیے خود مشکل کرتے رہتے ہیں, آسان نہیں کریں گے ہم لوگ, ٹھیک ہے. تو چلو بھائی, میری بھی دعا کرنا انشاءاللہ. ہم نے کافی بول گیا بات ہے نا, آپ کے ساتھ بیٹھ کے میں نے چائے بھی پی لی. السلام علیکم. اور کچھ سوال؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. ریاض الرحمان ایبٹ آباد سے سر. سر یہ فیس بک پہ خالد خان صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے کہ شب قدر کیا ہے, اور کیا شب قدر رمضان سے ہی مشروط ہے یا رمضان کے علاوہ بھی اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ بھائی شب قدر جو ہے ایک ایسے حواس ہیں جہاں پہ تنزل الملائکہ والروح ہوتی ہے. ہم اپنی روح, وہ زون جہاں پہ ہماری ماسٹر جو روح اعظم ہے, ہم اس سے جا کے کنیکٹ ہوتے ہیں, اور وہاں پہ ملائکہ کا ان آؤٹ ہم دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے, اولیاء اللہ کسی وقت بھی سے گزرے ہیں, لیکن عموماً یہ مشکل ہوتی ہے. اس کو ہم یہ کہیں گے اجتماعی بہت زیادہ ماحول کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کے ارد گرد سب کچھ ایسا ہو جو آپ کو اس طرف لے کے جا رہا ہو, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ کہ آپ کو رمضان سے اس لیے مشروط ہو گئی کہ آپ کا کھانا پینا یہ وہ سب کو ڈسپلن میں آ جاتا ہے, اور آپ کے ارد گرد سب لوگ ایک خاص قسم کے ماحول میں ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کو وہ پرابلم نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شب قدر ایک حواس کا نام ہے جو زندگی میں کسی وقت بھی حاصل کر سکتا بندہ, لیکن کرتے ہوئے ہم نے دیکھا نہیں, سمجھو, ٹھیک ہے. سب نے جس نے اگر کچھ بھی مستفید ہوا ہے تو وہ رمضان میں, وہ اس کی وجہ اجتماعیت. اکیلے کرنا وہ بہت مشکل ہے, جس کو اللہ چاہے تو. بات تو پھر وہی اللہ کا فضل اگر ہو تو کسی وقت بھی دکھا دے, ٹھیک ہے. تو شب قدر کیا ہے؟ آپ کا ابتدائی بنیادی روح جو اللہ سے واقف ہے اس سے مستفید ہونا, اس زون میں داخل ہونا, اس نظر میں جانا جس میں اس نے اللہ کو دیکھا, اللہ کے فرشتوں سے ہم کو دیکھا, ان سے ہم کلام ہوئے تھے, ہوتے تھے, اللہ سے بات چیت کی تھی, الستو بربکم ہوا تھا, وہ سب کچھ جہاں پہ پڑا ہوا ہے اس زون میں داخل ہونا شب قدر کہلاتا ہے میرے خیال. باقی ورڈ ٹو ورڈ تو بہت ساری اس کی تعریفیں آئی ہوئی ہیں, تو اس کو اب ہم یاد تو نہیں کر سکتے نا, تو اس کو بیان کرنے کے لیے, آسان بیان کرنے کے لیے اس کو میں اس طریقے سے کہتا ہوں تاکہ مختصراً سمجھ زیادہ لوگوں کو آئے. جو غیر طالب علم ہے نا, وہ بھی تو سنتے ہیں نا,
اسٹریمس کو ان کو بھی سمجھ میں ہم نے کیا کہا. گاڑی علمی باتیں کر کے ہم کیا بیچاروں کو پریشان کریں. میرا تو مسئلہ یہ ہے کہ میں تو الحمدللہ عظیمی بھی ہوں، پیچھے سے مولویوں کی اولاد بھی ہوں. میں تو باتوں کو یوں کرتا رہوں گا گاڑے الفاظ اور یہ وہ بلا. وہ پریکٹس کر کے دیکھیے، سود مند نہیں ہے، فضول ہے. میرے پیر و مرشد کی سنت نہیں. ان کا میرے لیے تو انہوں نے یہ کہا تھا آسان کرو، آسان ترین کرو. تو میں اس کوشش میں لگا رہتا ہوں بات کو کتنی آسانی سے میں سمجھا سکتا ہوں، سمپل ایگزامپل سے. ٹھیک ہے جی. مزید کچھ؟ جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر ڈاکٹر ظفیر اسلام آباد سے، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ سر الحمدللہ ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں. الحمدللہ. سر ایک چھوٹا سوال تھا. جی دیکھیں، ذکر فکر مراقبہ، اس سے روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے. تو روحانی ترقی کو جانچنے کا کیا پیمانہ ہے؟ یعنی کیسے پتہ چلے گا بندہ ترقی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یا ادھر ہی پڑا ہوا ہے جہاں سے شروع کیا تھا اس؟ واہ 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 واہ، دیکھو کتنی اچھی بات کی ہے. بہت سادہ سا ایک پیمانہ، بہت پرانا پیمانہ جو ابا جی بتایا کرتے، ہمارے پیر و مرشد بتاتے تھے کہ آپ اپنی روٹین، اگر پہلے تو کسی کے بارے میں جاننا ہے نا، آپ اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، آپ سے ملتے ہیں. اگر آپ 12 منٹ بیٹھے ہیں، آپ کا 8 منٹ ذہن اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، پیار محبت ہے نا اس کی طرف رہا، تو بندہ روحانیت میں ٹھیک جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اپنے اوپر آ جائیں. بہت آسان ہے کہ آپ ساری زندگی، سارا دن جو بولتے ہیں وہ اس کی نہیں بات کریں، جو کرتے ہیں چلو اس کی بھی بات نہیں کرتے. جو سوچ رہے ہوتے ہیں اس کا آپ خود ڈھونڈ لیں کہ آپ سارا ٹائم پہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں. بس یہ سب سے پہلا پیمانہ ہے، پہلا پیمانہ. اس کا پھر مظاہرہ ہوگا. اگر آپ ترقی کر رہے ہیں تو اس کا اثر کہاں پہ ہوگا؟ آپ کے بچوں پہ ہوگا. بچے پہلے جلدی پک کرتے ہیں. آپ کو لگے گا کہ وہ ایک دم سے کسی اور ٹائپ کی کشش پیدا ہو. پہلی چیز پیدا ہوتی کشش. اور یہ بھی ایک اور بات بتا دوں، یہ چلیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جو میل فیمیل کی محبت ایک دم شروع سے وہ اس میں کشش محسوس کر رہی ہے، میں یہ کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، کسی بات کا میں جواب دے رہا ہوں. اچھا، تو اکثر یہ ہوتا خواتین نا کشش محسوس کرتی ہے فلانے صاحب میں، فلانے بزرگ میں، یا فلانے استاد میں. اس بیچاری کو پتا ہوتا نہیں ہے کہ وہ کشش جو ہے وہ اللہ کے نور کی کشش ہے، اور وہ اس کے اندر بھی موجود ہے. تو وہ اس نور کی طرف اشارہ کر رہا ہے. وہ اس کا مطلب خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اس کے اندر کشش محسوس ہو رہی ہے، اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ میرے اندر کشش محسوس کر رہی ہے. تو سمجھتا ہے میں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی. بھائی ایک دوسرے سے محبت نہیں ہوتی، باطنی رخ جو ہے نا آپ کا، ہر مرد کا باطن میں کیا ہے؟ عورت ہے. ہر عورت کے اندر کیا ہے؟ مرد ہے. آپ سمجھیے گا جو میں کہنے لگا ہوں. اگر آپ کی اندر کی عورت آپ کے کنٹرول میں آ جائے تو یہ دوسرا درجہ ہے. یا آپ کا مرد اندر کا وہ کنٹرول میں آ جاتا ہے، یہ دوسرا درجہ ہے. آگے بڑھ رہے ہیں آپ. جو اگر صحیح معنی میں دیکھیں، جو خیال آپ کو آ رہا ہے، جو ہر وقت آ رہا ہے، کلیئر آ رہا ہے، اگر آپ اس کو جتنا کلیئرلی کنسیو کر لیتے ہیں، آپ ترقی کرتے جا رہے ہیں. وہ خیال جتنا کلیئر ہوتا جائے گا، پہلے تو ریفلیکشن ہوتی ہے نا، ٹکرائے گا معنی پہ. جتنا خیال کلیئر ہوتا ہے، آپ کے لیے پروفیسر ہے نا، وہ آپ کے لیے ہے کہ آنے والا خیال 99.99% ٹھیک ہوتا ہے. یہ فارمولا آ گیا. ٹھیک ہے. آنے والا پہلا خیال 99.99% ٹھیک ہوتا ہے. وہ ٹکرانے کے بعد اطلاع بنتا ہے. تو ٹکراتا کب ہے؟ جو اسکرین جو ہے جہاں پہ وہ ٹکراتا ہے وہ روح اعظم میں ہوتا ہے. پھر اس کا مظاہرہ نیچے اس کو لمبی ہوئی، جہاں پہ وہ ٹکرائے گا، ٹکرانے کے بعد کس قسم کی روشنی دے گا. تو وہ اسکرین اگر صاف ہے تو وہ ٹکرانے کے بعد بالکل کلیئر آپ کو نظر آئے گا. اگر اسکرین میں چکنائی لگی ہے، کھڈے پڑے ہیں، تو وہ کہیں ٹیڑھا میڑھا ریفلیکٹ کرے گا، مطلب اس کی ہیبت بدل جائے گی، شکل بدل جائے گی. اگر آپ کی تربیت صحیح جا رہی ہے، آپ اپنے اسباق صحیح کر رہے ہیں، تو آپ کا کیا ہوگا؟ آنے والا خیال بالکل ٹھیک آ رہا ہوگا. آپ کو اللہ کے قرب کا احساس بڑھ رہا ہوگا. اللہ کے قرب سے کیا کرنا؟ ہر وقت عشق تو نہیں کرنا نا. اللہ کے قرب سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں آپ میں بڑھنا شروع ہو جائیں گی. مخفی علوم آپ کے اندر، مخفی صلاحیتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی. دور کی آواز آپ سن سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ چونکہ پروفیسر ہیں، سائنسدان ہیں، آپ کے ذہن میں وہ اچھوتے خیالات ہیں جو کسی اور سائنٹسٹ کے ذہن میں نہیں آتے. اس کا مطلب بھی آپ کے اندر مخفی علوم بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ مختلف پیمانے ہیں. خالی قرب جو ہے نا پیمانہ نہیں ہے، یہ بھی پیمانہ ہے، لیکن خالی قرب پیمانہ نہیں ہے. روحانی علوم کا پیمانے میں کچھ چیزوں کا بڑھنا ہے، بڑھوتری ہو رہی ہے، آپ خود محسوس کریں گے. اچھا، میں نے کہا اب آپ کا کیا ہوگا؟ اب کشش ہوگی بچوں میں.
بچے آپ سے کنسیو کریں گے, بچوں میں بھی خیر آنا شروع ہو جائے گی, ان کے اندر بھی کشش آ جائے گی, آپ کے گھر والے, آپ کے ارد گرد کے لوگ پرسکون ہوں گے, آپ کو دیکھیں گے پرسکون ہوں گے, لوگ آپ کو دیکھیں گے بولیں گے یار کتنا اچھا آدمی. ہوتا ہے نا بعض لوگ ویسے اسلام کرنے کا دل کرتا ہے, السلام علیکم, ویسے پتہ نہیں کیوں یار یہ کون ہے, اس کے چہرے کا نور یا اس کے جسم کی کشش ایسی ہوتی ہے اس کے اندر, بہت نورانی کی بات کر, وہ جنسی کشش کی نہیں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو ایک دم بندہ اٹریکٹ ہوتا ہے. تو بابا صاحب نے تو حضور ابا جی کو فرمایا تھا کہ ہمارے عظیمی بچے اتنے اٹریکٹیو ہوں گے کہ لاکھوں کا مجمع کھڑا ہوگا, اس میں ایک عظیمی ہوتا ہے, ایک اللہ والا ہوگا, ایک سالک ہوگا, اس کو لاکھوں کے اس میں پہچانا جا سکتا ہے. سب لوگ متوجہ ہوں گے یار یہ بندہ کون ہے, اگر وہ اپنے معاملات میں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دی. آپ اگر اب ہم جائیں گے روحانی اس کے, آپ اگر مدارج کلاس وائز آپ کہہ رہے ہیں تو میں اس طرف جانا ہی نہیں والا کہ بھائی فلاں وقت میں یوں اس طرح بڑھے گا, نہیں. جنرل آپ پوچھنا چاہ رہے تھے تو جنرل آپ کو ذہنی طور پہ آپ کا سکون آ جائے گا, غلبہ, براہ راست سوچنے کے بجائے اللہ کی کیئر آف اللہ سوچنے زیادہ شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, خفیہ صلاحیتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی, آپ کے اندر سے خیر بڑھنا شروع ہو جائے گا, لوگ آپ سے محبت کریں گے, آپ لوگوں سے محبت شروع کر دیں گے, ہے نا, لوگ آپ کی طرف کشش محسوس کریں گے. ٹھیک ہے, آپ سے کام ہونا شروع ہو جائے گا, آپ سے جو خیال سرزد ہوگا, جو آپ خیال آپ کے دماغ میں آئے گا, اور جو کچھ آپ سے سرزد ہوگا شاید ہی کسی سے ہو. تو یہ ساری علامتیں ہیں اس کی بتدریج بڑھنے کی. اس کا پورا ایک پروٹوکول بھی ہے, مجھے کسی طریقے سے پتا چلا تھا, تو اس کے اوپر ہم کسی وقت آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے. اس کا اور پروٹوکولز ہیں, مطلب اس کے پروٹوکول ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے, جیسے نبوت تک کی 46واں سیڑھی جو ہے نا رویا صادقہ ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نیچے جتنے ہیں نا, رویا صادقہ سے نیچے کی جتنے روحانی درجات, اس کی درجہ بندی تو ہوئی نا. اس کا مطلب ایک درجہ یہ بھی ہے کہ رویا صادقہ آپ کو آنا شروع ہو جائے, سچے خواب آنا شروع ہو جائے, یہ بھی روحانیت کی ترقی کی نشانی ہے. سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے, یہ مر بھی ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے, نبوت کے بعد مبشرات جو ہے نا آپ کی رہنمائی کر سکیں گے. یہ جملہ نہیں ہے, یہ مفہوم بتا رہا ہوں. تو مطلب یہ کہ مبشرات کیا ہے, آنے والا خیال, قلب میں القاء ہو جانا, کچھ چیز ہے نا, کچھ چیز ویژن بن جانا, ایک دم سے دماغ میں خیال آنا, اتر جائے گاڑی سے, ہے نا, خواب دیکھنا. تو یہ وہ ساری چیزیں جو مبشرات میں سے آئیں گی. اطلاع وہ سمپل کریں, اطلاع کس شکل میں آئیں گی, کو سمپل کر کے پیر و مرشد نے کیا فرمایا, اطلاع کا آنا. ٹھیک ہے, اطلاع آپ کو آتی رہے گی, اور اطلاع کے اندر جتنی ترقی ہوتی جائے گی وہی آپ کی روحانیت کی بڑھوتری کی نشانی. ٹھیک ہے, باقی کیفیات ہے, لوگ آج فرشتے دیکھ رہے ہیں, کل ایسی الٹی سیدھی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں, بندہ آپ کیا بولے, ان سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں, نہ اس کے انتظار میں بیٹھنے کی ضرورت. مشاہدات جو ہے نا, مشاہدات سے مطلب خالی وہ من چاہے خواب نہیں ہے, من چاہے نظارے نہیں, نظارہ کشی کو پتہ نہیں کیوں لوگوں نے مشاہدات سمجھ لیا یا روحانی کیفیات سمجھ لی. بھائی نماز پڑھ لیں آپ, اتنی بڑی عطا ہے, نماز پڑھ لیں تو یہ بس یہ آپ جا رہے ہیں نا, یہیں تک لانا. آپ نماز میں آپ کو نہیں مزہ آ رہا, مزہ آ رہا ہے, مزہ نہیں آ رہا, تو اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. تو روحانی آدمی نیوٹرل ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب جتنا نیوٹرل ہو جائیں گے آپ, یہ آپ کے میں فائنل لفظ بتا رہا ہوں, کہ جتنا آپ نیوٹرل ہوتے چلے جائیں گے, جنس کے معاملے میں نیوٹرل ہو جائیں گے, مذہب کے معاملے میں نیوٹرل ہو جائیں گے, اور کیا کہیں گے, علم کے معاملے میں نیوٹرل ہو جائیں گے, جنت دوزخ کے معاملے میں نیوٹرل ہوتے جائیں گے, جتنے اتنے آپ روحانیت میں ترقی کر رہے ہیں. یہ آپ کے لیے ہے, کیونکہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے, میری بات کو سمجھ رہے ہیں, اس کی شدت کو سمجھ. جتنا آپ نیوٹرل ہو جائیں گے, یہی جملہ لکھا ہوا ہے قلندر شعور کے اندر, نیوٹرل طرز فکر کے, ہے نا, قلندر شعور رسالہ جو آتا ہے اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو نیوٹرل طرز فکر کے لیے آپ جتنا نیوٹرل ہوتے چلے جائیں گے, بس آپ سمجھیں ترقی کرتے جائیں. تو جہاں آپ اٹکنا شروع ہو, چاہے وہ کوئی بھی بات ہے, اس پہ آپ اٹک گئے اور پھنس گئے, رک گئے, اور بس ضد لگا لی, نہیں جی ہم نے ایسے ہی کرنا ہے, نہیں جی ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے, نہیں ہم پاکستانی تو ہم تو پتہ نہیں کتنے خوابوں میں رہتے ہیں ہر وقت, ہم پاکستانی دنیا کے کسی حساب میں بھی نہیں آ رہے. اخلاص میں بہت اچھے ہیں, ہم بہت مخلص لوگ ہیں, بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں, بس رہنمائی نہیں, اور ہم کسی رہنما کی رہنمائی کو سمجھتے ہی نہیں. ہم خود اکڑ خان اکڑ ہیں, ہم لوگ تربیت ہوئی بھی نہیں, ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم خود سے نہیں ہمیں پتہ ہے, ہم ہی حکیم ہیں, ہم ہی ڈاکٹر ہیں, ہم ہی اب روحانی چل رہی ہے نا, اب سب روحانی بن جائیں گے.
ہماری باتیں دیکھیں نا, میں پیر و مرشد کی تو بہت بڑی بات ہے, میں ایک ناچیز کی باتیں وہ بڑے بڑے لوگ چینلز پہ بیٹھے کرتے ہیں اور اپنے نام سے کرتے ہیں. کیا کر لیں گے آپ, زمانہ ہے اس قسم کا. بہرحال بس جی, آج کے لیے آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس گفتگو کو یہی ختم کرتے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اتنے قیمتی وقت میں سے آپ نے وقت نکالا, میں ممنون ہوں. سر آپ کا ممنون ہے, بہت نوازش, آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ساری چیزیں. کچھ آپ کے لیول پہ کچھ بات سمجھ میں آئی کہ یار نہیں میں لاؤں بالکل آپ کے بالکل لیول پہ؟ بالکل کلیئر ہوگی. کلیئر ہوتی. تھینک یو سر. جی الحمد للہ. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. اصل میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں گفتگو کا جواب, سوال کوئی بھی کرے لیکن جواب تو کم سے کم وہ عام فہم ہونا چاہیے, باقیوں کو بھی سمجھ میں آئے, ورنہ پھر اس لائیو کرنے کا فائدہ نہیں ہے نا. ورنہ تو ہم اپنی جو میٹنگز کرتے ہیں زوم میٹنگ دوارا اس میں ہم بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. چلیں جی, اور کچھ سوال پوچھنے والے؟ کسی وقت ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب یہ جب فارغ ہو جائے نا تو ہم آپ لوگوں کو بھی لیں گے نا گفتگو کے لیے زوم پہ کر کے اس کو فیس بک پہ ہم اپنی گفتگو بھی کیا کریں گے انشاءاللہ. آپ جی کی جو ضرور ایکسپرٹیز آپ کی ہو گئی, اسپن کی ہو گئی, جی انشاءاللہ ہے نا, انشاءاللہ. انشاءاللہ. بلکہ سنا تو اسفن نے ابھی کہیں ایز اے اسپیکر کہیں جا رہے ہیں کل پرسوں 7 تاریخ. گڈ ماشاءاللہ. ہاں وہ ایز اے اسپیکر کہیں جا رہے ہیں. دیکھو کتنے ہمارے بچے ترقیاں کر رہے ہیں, ہم کیوں نہ خوش ہوں بھائی. الحمدللہ الحمدللہ. بس یہ ہے کہ پرسکون رہیں اور پرسکون ذہن کے ساتھ اپنی بات کو یہ سمجھیں کہ وہ آپ کی نہیں ہے, وہ اللہ کی ہے. اللہ جب چاہے لے لیتا ہے ڈاکٹر صاحب, ایک سیکنڈ لگتا ہے ٹک, نہیں ہے تو اسپتالوں میں جا کے دیکھیں سب گم سم پڑے ہیں. ٹھیک ہے, چلے کوئی اور بات کریں جی. بسم اللہ. سر یہ فضیل بھائی کا ایک کمنٹ تھا, میں نے کہا آپ کے گوش گزار کر دوں. اسی بات سے ہی جڑا ہوا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, بلکہ میرے خیال میں پیمانے کی یا جانچ کی ضرورت نہیں, اس سے تکبر پیدا ہوگا, آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی. یہ انہوں نے کمنٹ کیا تھا, تو میں نے کہا آپ کو بہت 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 کام کا, بہت اچھا کمنٹ کیا انہوں نے, بڑا یوزفل, بڑا بر وقت کیا. تو یہ ہمارے پیر فضیل ہے نا بھائی, پیر ہی ایسا کمنٹ کر سکتے ہیں. بہت شاندار, بالکل صحیح کہا. اس بات میں الجھنا نہیں چاہیے. ایز اے طالب علم بار ذہن میں آتا تو ہے نا بندے کا, اچھا میں کہاں کیا کر رہا ہوں, کامیاب ہو رہا ہوں, نہیں ہو رہا ہوں, غلط تو نہیں جا رہا. غلط کیوں, کوئی جا ہی نہیں سکتا جی اس فیلڈ میں. اللہ کی طرف آپ نے قدم اٹھایا نا, ابھی آپ کھڑے ہوئے سمجھے, اٹھا کے آپ کھڑے ہو گئے, تھک گئے, اللہ کو پتا ہے, اللہ کے نظام کو پتا, پورا نظام آپ کی طرف متوجہ. بس یہ جو قدم آپ نے اٹھا لیا یہ بھی کافی ہے. آگے بڑھے, جتنا بڑھ سکتے ہیں بڑھتے جائیں. اس میں کوئی نہ شدت ہے نہ کوئی زبردستی ہے, جتنا آگے جا سکے. کم سے کم خود کو شرمندگی محسوس نہ ہو کہ یار تھوڑا سا میں اور کرتا تو اور آگے چلا جاتا. اپنے بارے میں, اپنے نفس کے بارے میں, اپنے آپ کے بارے میں مزید جان لیتا ہے نا. تو اگر میں اپنے آپ کے بارے میں جان لیتا تو مزید اللہ کے بارے میں تعارف ہوتا. اب جب میں مروں گا تو اب جب میں جاؤں گا تو میں اللہ کی طرف مزید تیزی سے آگے بڑھ سکوں گا. یہ سارا جو یہ بھنورے گھوم رہے ہیں یہ تو صرف اللہ سے جدائی کی وجہ سے گھوم رہے ہیں نا. ان کے اندر بے چینی جو مچی ہوئی ہے وہ تو اللہ سے دوری کی بے چینی ہے نا. اب وہ قرب کے لیے سب کچھ بے چینی ہے. اب وہ قرب کے لیے بڑھنا چاہ رہے ہیں تو اللہ کو پتا ہے, اللہ کے فرشتوں کو پتا ہے کہ بھائی ہے اس میں بے چینی جو ہے وہ اس کے اندر ہے, اور یہ کوشش کر رہا ہے ٹیڑھی میڑھی غلط صحیح جیسی کر رہا ہے نا. تو اس میں اس فیلڈ میں آنے کے بعد تو نقصان ہے ہی نہیں انشاءاللہ. کوئی غلط حرکت نہ کرے, کوئی ایسی اعلان ایسے کوئی کام نہ کر بیٹھے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسندیدہ نہیں ہے اور ممنوع ہے. پھر اللہ کے بزرگوں کے جو پیر و مرشد کے ناپسندیدہ ہیں ان کو اعمال کو جب منع ہے حکمت کے حساب سے کہ بھائی آپ کے لیے فی الحال یہ کام نہیں کرنا ہے. اگر آپ وہ کرتے ہیں تو ڈیمیج ہوگا, جیسے استاد منع کرتا ہے کہ بھائی فی الحال آپ نے یہ نہیں کرنا ہے. تو اللہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا ہوا تو انشاءاللہ سب خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ. سب اچھے ہیں, سب اچھے جا رہے ہیں, سب ٹھیک جا رہے ہیں, سب ترقیوں کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ رمضان تو جس سے بھی پوچھو, جس سے بھی ملو, بڑے خوش ہیں یار. سب کہہ رہے ہیں اچھا جا رہا ہے, اچھا جا رہا ہے. میں بہت خوش ہوں, ہے نا. الحمدللہ ہم سے جڑے ہوئے خاص طور پہ جتنے لوگ ہیں سب کا اتنا اچھا رمضان گیا. ان کو تو اطمینان ہوا کہ نہیں یار چلو ہمارا کچھ بن جائے. تو بس یہی ہمارا کام ہے, اور کیا. جی اور کچھ بولنا چاہیں؟
ابھی کون سا روزہ کون سا تھا یار آج؟ یہ کنفیوژن ہو گئی. آج 25واں روزہ تھا سر. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک گیا ہوں نا میں. 25 اچھا، مکمل کیا اور 26واں میں ہم جا رہے ہیں نا. جی سر. وہ اچھا اسٹارٹنگ میں سر، پتہ نہیں میں کیا بول گیا, مجھے بعد میں یاد ہے, میں نے میرے خیال میں غلط بول گیا. سر یہ قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں ارشاد ہے کہ بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو. تو سر ظالم لوگوں کو تو چلو ہدایت نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ان ظالم لوگوں کے ظلم کا شکار جو لوگ ہو رہے ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہدایات ہیں یا کیا حکم ہے کہ ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ کہیں مینشن کیا اللہ نے آپ کی نظر میں آیا کہ نہیں، مظلوم کو پھر یہ ملے گا, اس کو ہدایت ملے گی مظلوم کو؟ نہیں مینشن ہوا. اس کا مطلب یہ کہ ظالم وہ والا اردو والا ظالم نہیں ہے, یہ عربی جی والا ظالم ہے. تو اس سے ظلم کا کیا مطلب ہے, مطلب؟ ظلم سے مطلب ہے, ظالم سے مراد ہے جو اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھتا ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, جو نا سمجھ ہے, لا علم ہے. جی ٹھیک ہے, تو اللہ ٹھیک. کے راستے میں تو ایک ذوق ہوتا ہے نا, اس جی ذوق کا اس کو پتہ ہی نہیں, علم کا پتہ ہی نہیں. جیسے یہ سارے دنیا میں گھوم رہے ہیں جو کہتے ہیں یہ ہم نے تو نہیں سنا, یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں ہم نے نہیں سنی بھائی. تو ان جی کو یہ ہوتا ہے کہ ان کو سب پتا ہے, ان کو بڑا جھٹکا لگتا ہے یہ کیا. وہ ڈاکٹر صاحب کے تجربات میں بھی آتے ہیں, سارے پی ایچ ڈی جتنے ہوتے ہیں ان کو تو یہ مانتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ان کو ابھی کھ نہیں پتا. ان کو تو لگتا ہے وہ اپنی فیلڈ میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے, وہ لگتا ہے سب پتا ہے. کیوں نہیں ڈاکٹر صاحب, میں صحیح کہہ رہا ہوں نا. ہاں ان کو جی. بڑا جھٹکا لگتا ہے جب ان کو یہ سمجھ جی میں آتی ہے بالکل کہ ایسے ہی ایسے ہی. ایسا ہوتا ہے نا, یہ بڑی ہرڈل ہے. اور جبکہ ہمارا ماننا یہ کہ اصل تو پتہ ہی جب چلتا ہے جب پی ایچ ڈی کر لیتا ہے آدمی, جب اس کو سمجھ میں آتی ہے اچھا ایسے پڑھنا ہے. ہاں یہ میرے پیر مرشد نے کہا, میں نے کسی چیز کی مبارکباد دی, بلکہ بھائی جان نے جب پی ایچ ڈی کی نا, ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی ہمارے جو بھائی جان ہیں, جی سر. انہوں نے جب پی ایچ ڈی کی اس کی مبارکباد میں نے ابا جی کو دی. ابا جی مبارکباد کے, انہوں نے کہا کئی بات کی. میں نے کہا حضور بھائی جان نے الحمدللہ پی ایچ ڈی کی ہے. میری والدہ بہت خوش تھی, تو انہوں نے کہا جا کے پہلے ابا جی کو مبارکباد دے کے وہیں بھائی جان سے ملے تھے. پھر انہوں نے مجھے بھیج دیا کہ تم تو جاؤ. مجھے اتفاق ہے وہ مجھے موقع مل گیا, میں نے بات کی. ابا نے کہا ہاں آپ اس کو کتابیں پڑھنا آ جائیں. سمجھ رہے ہیں, تو جی یہ سر. مجھے سمجھ میں آئی کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے کا ایک پیٹرن ہے, کسی چیز کو یاد رکھنے کا, سیکھنے کا ایک پیٹرن ہے, وہ بہت بڑا پیٹرن ہے. ظاہر ہے وہ پی ایچ ڈی پہ آ کے بندہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اب وہ جس علم کی طرف بڑھے گا وہ بھرپور ہوگا. تو عموماً کیا ہوتا ہے, پی ایچ ڈی میں پہنچنے کے بعد لوگ بریک لگا دیتے ہیں, کہتے ہیں لوگ آئی ایم ڈن. یو آر ناٹ ڈن یٹ ایکچولی. اوکے, جی تو جو ڈن سمجھتے ہیں نا, بس وہ وہاں سے خرابی شروع ہو جاتی ہے. اور جنہوں نے ڈن نہیں کیا تو ان کو پتا ہونا چاہیے, ان کا سٹارٹ ہے ابھی کتاب پڑھنے کا. اب مزہ آئے گا کتاب پڑھنے کا طریقہ. آپ بہت اچھی کتاب پڑھیں گے, ہم سے تو بہت اچھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, صحیح. تو ظالم سے مراد یہاں پہ وہ لوگ ہیں جو اپنے علم سے واقف ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ظلمن جہولا کا لفظ ہے نا, جی کہ سر. انسان نے ایک دم وہ علم اٹھا لیا, کیونکہ ظالم جانتا کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا یہ علم ہے کیا, یا ٹھیک ہے. یہ امانت ہے کیا. اس نے جی وہ امانت اٹھائی اور اس کے بعد لا علم رہا کہ میرے پاس کیا ہیرا لے کے گھوم رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں پہ ظالم سے مراد مار دھاڑ کرنے والے, وہ ہمارے کلچر کے مطابق جو ظالم ہے وہ نہیں, جو چودھری والے اور خانوں والے نا, وہ ظالم مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے مراد ہے لا علم. ظالم سے مراد اندھیرا, جو اندھیرے میں کہتے ہیں نا یار یہ بندہ تو اس بارے میں اندھیرے میں, یہ ان کے بارے میں. ہدایت کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں کیا ایکچولی ہدایت ہے کیا. وہ ہے قرآن کی ہدایت, تو وہ لوگ اس کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے ان کو ہدایت نہیں ملے گی. اللہ نے کہا کس کو ملے گی, متقین کو. ٹھیک ہے, متقین کون ہے, جو غیب کا علم جانتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ظالم کون ہے پھر, جو غیب کا علم نہیں جانتے, اور نہیں جاننے کی وجہ کہ وہ مانتے ہی نہیں کہ غائب ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں عالم الغیب صرف اللہ ہے. بھائی غائب تو ہو, اب تو غائب کو بھی غیب میں ڈال دیا آپ نے. ٹھیک ہے, تو غیب کے اوپر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے. اور جو غیب کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ جانتے ہیں غیب کے بارے میں, غیبی علوم کے بارے میں, غیبی باتوں کے بارے میں, اللہ بھی خود غائب ہے نا, فرشتے غائب ہیں, کتاب غائب ہے, رسول اللہ غائب ہے, جنت غائب ہے, دوزخ غائب ہے, سب کچھ غائب ہے. جس کو ہم ایمان لا کے ہم جنگے لڑ لیتے ہیں, یہ سب غائب پہ ہیں. ایمان ہے نا کہ کس میں, اس کے بعد خواب دیکھنا, خیال دیکھنا, وہی اور پتہ نہیں کتنے سارے معاملات, یہ سب غائب ہے.
اس کی طرح جو ہم بڑھتے جاتے ہیں، ایمان لاتے جاتے ہیں، تو ان کے اوپر اللہ ہدایت دیتا ہے. جو نہیں مانتا، جو جانتے ہی نہیں اس بارے میں کہ ایسے بھی سوچ سکتے ہیں، ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، اور آپ کے سامنے ان کو ہدایت ملتی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہت اچھا جا رہا ہے انشاءاللہ، سیشن بہت اچھا گیا. آپ لوگوں نے شب بیداریاں بھی بہت اچھی کی، خاص طور مراقبہ حال میں تو بہت ہی اچھی رہی یار. آپ لوگ بہت اچھا کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ میں قبول کرے. بھائی میں اسی طریقے سے پارٹیسپیٹ کر سکتا تھا اتنی دور سے رہ کے، ایسے ہی آپ کی خدمت کر سکتا تھا. یہی میرے ذہن میں انشاءاللہ. ہم آگے بھی ہر سال کریں گے اس کو، اور آگے بس 2 4 5 دن گزارنے ہیں آپ نے. انشاءاللہ سب کے اچھے جا رہے ہیں، سب لوگ مستفید ہو رہے ہیں. جن کے ذہن میں تھوڑا سا تھا بھی نا، تو ان کو بھی ابھی لگنے لگ گیا کہ نہیں وہ مستفید تو ہوئے. باقیوں کو تو پتہ ہی نہیں چلا وہ رمضان میں تھے، باقی ذہن میں نہیں، خالی ہنس ہنس کے بتا رہے ہیں کتنی تیزی سے روزے گزر گئے ایسے ایسے. اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں، ہاں ٹھیک ہے، یہ خوش ہے کہ روزے گزر گئے تیزی سے، بڑی مشکل وقت تھا. ٹھیک ہے. بہرحال موسم کی وجہ سے میرے خیال میں زیادہ پریشانی ہوتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ٹھنڈے ٹھار موسم میں بھی انہوں نے یہی کیا. تو فائدہ یار ایسے نہیں کرنا چاہیے. اس رمضان کی قدر کریں. اس رمضان کی کوئی نعم البدل نہیں ہے، کوئی چیز نعم البدل نہیں. اس عبادت کے بدلے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی اور عبادت کر کے آپ اس کا نعم البدل حاصل کر لیں. اس کا آپ کفارہ شفارہ دے دیں گے، آپ روزہ توڑنے کا، نہ رکھنے کا، یہ وہ تاکہ آپ اس کو ڈیمیج نہ ہو. آپ کو نقصان سے مراد یہ کہ آپ کو اس کی سزا نہ ملے. لیکن جو فائدہ تو وہ تو نہیں ملے گا، کبھی بھی نہیں ملے گا. تو جو لوگ یہ کوششیں کر رہے ہیں اس کو اللہ نواز رہا ہے، نوازتا جا رہا ہے. رمضان سے جب یہ باہر نکلیں گے وہ مجسم خیر و برکت ہوں گے، اپنے کام کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے دفتر کے لیے، اپنے گھر کے لیے. یہ میں سب سے کم چیز بتا رہا ہوں، آپ نوٹ کیجیے گا. عید کے ساتھ نہیں، ابھی سے آپ مجسم خیر و برکت بن جائیں گے اپنے خاندان کے لیے. یہ تھوڑی بات ہے. ہمارے ساتھ بیٹھنے والے جتنے لوگ ہیں اس کو اپنے اپنے خاندان کے بڑے انپورٹنٹ لوگ بن جاتے ہیں. اب نوٹ کر لیں، سب لوگ اسی کو فون کریں، ہیلو ڈاکٹر صاحب فلانا مسئلہ ہو گیا، ہیلو اسفن کیا کریں یار فلانے مسئلے کے لیے، ہیلو اسد اللہ یہ مسئلہ ہو گیا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، میری بات صحیح ہے نا. تو یہ اللہ کی فضل و کرم کی نشانیاں ہیں. اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں کہ اللہ ان کے دماغ میں آپ کا نام ہلکا کرتا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کے ذہن میں آپ کچھ ہیں، آپ سے پیار کرتا ہو. آپ نے کوششیں بھی کی ہیں، اس کی وجہ سے بھی اللہ پیار کرتا، مرضی اس کی. تو اب وہ آپ سے کوششیں بھی کروا رہا ہے، اور میرے ذہن میں جو کچھ ہے میں وہ بھی کر رہا ہوں، اور آپ کو اطلاعات بھی صحیح آ رہی ہیں. بس کو کرتے چلے جائیں، اللہ اور پیار کرے گا. آپ کے خاندان کو، اپنے گرد کے ماحول کو بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم ایسے آگے بڑھتے چلے جائیں گے بھائی. ہم لوگ بالکل رکنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. تو کوئی اور بات کرنا چاہیں، کوئی بات بتانا چاہیں؟ میرے لیے کیا حکم ہے آسمان؟ جی سر 5-7 منٹ ہیں، 1 گھنٹہ پورا ہو جائے گا. اگر کوئی بھائی بات کرنا چاہیں تو کر لیں. ہاں میرا کیا، میں تو بولتا جاؤں گا. میرے ساتھ پرابلم اصل میں ہوتی ہے، لائٹ جب پڑ رہی ہوتی ہے نا، تو یہ تھوڑا سا میرا ایک مسئلہ شروع ہو جاتا ہے نا، پھر مجھے اوائڈ کرنا ہوتا ہے. ورنہ آپ کو پتا ہے میں تو انشاءاللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. عیسیٰ جان بول رہا ہوں سر مانسہرہ سے. وعلیکم السلام عیسیٰ جان بھائی، کیسے ہیں؟ کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ الحمدللہ، بہت دعائیں آپ کی. میں نے کہا سر میں سب کی آپ کی باتیں سن رہا تھا، تو میں نے کہا چلے آخر میں دعا سلام کر لوں آپ سے. بس کیا بات ہے، کیا بات ہے. کوئی باتیں میری کوئی صحیح جا رہی ہے، کوئی سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا جا رہا ہے. نہیں الحمدللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے، اور اللہ تعالیٰ عمر و ہمت دے. کتنے دور سے بیٹھ کے بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ ٹچ بھی ہیں، اور آپ کی گفتگو سے ہم سب مستفید بھی ہو رہے ہیں نا. الحمدللہ. بس میری یہی کوشش تھی کہ بس وہ اگر کوئی کمی بیشی ہو رہی ہے بھائیوں میں تو وہ نہ ہو. یہ نہ کہ رستہ تھوڑا سا ان کے لیے پریشان، ذرا اکیلے ہو جاتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں. مجھے لگا کہ سر اصل میں بس یہ ہے کہ یہ رابطہ ہی بہت ضروری چیز ہے. ایک دوسرے کو سن لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، یہ بہت بڑی اصل نعمت ہے میں اللہ کی. مسئلہ یہ ہے، اصل میں جان بھائی یہ تھا نا کہ وہاں پہ یہ ہوتا تھا، یہ ہفتہ وار والے دوست نہیں ہیں میرے، یہ ہیں ڈیلی والے، اور کم سے کم 6 7 8 گھنٹے والے.
جی ہاں میرے مطلب کا ٹائم ہوتا تھا کلینک سے ہم فارغ، آپ کو آپ تو جانتے ہی ہیں، سب باہر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے فرسٹ کلاس، مجھے بھی عادت تھی اس کی، وہ جی پورا ہاں دن پوری شام جو ہے پوری رات موسٹلی کھانے ہم لوگوں نے باہر ہی کھانے ہے نا، آپس میں بیٹھ کے کھائے، جی ہاں یا رات کے 1 بجے تک چل رہا ہے. تو اس کے ساتھ پھر میری مصروفیت جب ہوئی، پھر میں گر گیا، جو سب کچھ معاملات ہوئے، تو اس میں ان کو ذرا بریک لگا، یہ کیا ہوا، ٹھیک ہے. تو پھر ان کو سمجھ میں آئی کہ معاشرہ بھی ہے. اب جب وہ معاشرے کی طرف مڑتے ہیں تو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ معاشرے کے قابل نہیں ہے، یہ معاشرہ تو بہت ٹیکنیکل ہوا ہے اس ٹائم پہ، بہت اچھا معاشرہ ہے، یہ بات نہیں ہے، لیکن وہ مس فٹ ہوتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں بیچارے. تو پریشان ہوتے جی ہیں ہاں تو سر. اپنے اسباب کو لے کے، اپنے سلسلے کے تعلیمات کو لے کے باہر کی روٹین کو جب وہ میچ کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے یہ بہت مشکل ہو رہی ہے ان کو، تو وہ تھوڑا سا انشاءاللہ میں رابطے میں پہلے بھی رابطے میں تھا ان سے، پہلے نہیں یہ تھوڑا ماشاء سا اللہ کم بہت تھا، اچھے، رمضان کی ڈیلی ہو بہت گیا. اچھے جا رہا ہے سر. آپ نے ماشاء اللہ سلسلے کے حوالے سے جو کام آپ نے کیے تو خوشامد ہوتی ہے، منہ پہ بولتے نہیں، آپ کی غیر موجودگی میں ہم ذکر کرتے رہتے ہیں نا. بس اللہ میاں دیکھیں، بابا صاحب نے کہا اللہ جب کسی سے کام لینا چاہتا ہے تنکے کو کھڑا کر دیتا ہے اس سے لے. ہم سے تو کوئی بے کام بھی نہیں شک لیا، ہم نے کیا، ہم نے کوئی کام نہیں کیا، بے ہم نے شک. خالی ریپیٹ کیے جا رہے ہیں کام میرے پیر مرشد نے، ہمارے پیر مرشد نے کیا. اور بات پھر وہی ہے، اللہ میں جس سے کام لینا ہوتا ہے ارے ان کو وہ بھی نہیں پتا بے ہوتا، شک ان کو بھی نہیں پتا ہوتا بے کہ وہ شک کام میں آیا ہے. بے شک بے شک بے شک، اس میں جی کوئی شک چلو نہیں بہت ہے. شکریہ، بہت اچھا لگا جان بھائی، انشاءاللہ ایسے ہی بس. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے. آمین آمین، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اور دعا میں یاد چلو رکھیے گا بھائی سر. السلام علیکم. انشاءاللہ السلام بہت علیکم. دعائیں آپ کے لیے، تو یار آپ کے لیے تو بہت دعائیں، آپ تو میری انرجی ہو، آپ انرجی، ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگوں کی آواز سن لیتا ہوں میں، تھوڑا سا ایسا ہو جاتا ہوں باہر، ٹھیک ہے نا. الحمدللہ جی دیکھیں بابا جی اکثر جو ہے نا ہمارے کچھ اقبال کے کچھ ساتھی ہیں، خاص طور اور پرانے ساتھی میں پرانی بات کر رہا ہوں، ان کے بارے میں کہتے تھے واہ یہ فلانی باجی وہاں پہ ہوں گی جنت میں، ہم سب کو پان لگا کے دیں گی، جیسے یہاں لگا کے دیں گی، وہ پان لگاتی ہیں، کسی کے بارے میں کس طرح بتائیں گے. تو وہ ایک ماحول بناتے چلے گئے کہ ہم خیال لو ہی آپ کی جنت کی آماج ہے. آپ وہاں پہ رہیں گے، یہاں سے جانے کے بعد جنت تک پہنچنے تک اب ان لوگوں میں رہیں گے جو آپ کے ہم خیال اپنے جیسے، ہم مثل ہے، ہم جنس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم مثل ہے، آپ کے جیسے لوگ ہیں. آپ خود، میں نے کہا جیسے بھیڑ کو چھوڑیں وہ بھیڑوں میں کھڑی ہو، اونٹوں میں جا کے نہیں کھڑی ہو. اسی طریقے سے ہم جب جاتے ہیں وہاں پہ عراف میں، ہم یوں دیکھتے ہیں اچھا کہاں پہ، اچھا وہاں پہ اب سگریٹ پینے والے ہیں، جیسے فرض کریں مثال ہے، تو دیکھیں اچھا وہاں سٹا چل رہا ہے، سب وہاں پہنچ جائیں گے. ایسے ہی ہے نا، دیکھیں اچھا وہاں چائے کینٹین میں ہو رہی ہے، چلو جی سب وہاں اکٹھے، وہ برگر والے وہاں جمع ہو رہے ہیں، مرغے کھانے والے وہاں جمع ہو رہے ہیں. ایسے ہی اللہ رسول سے پیار کرنے والے اولیاء اللہ کے شاگرد جتنے ہیں وہاں پہ وہ ایک کی جگہ خود بخود جمع ہوتے ہیں. ہلکا ذکر ہو، مراقبہ اور اسکار ہو، یہ میرے خیال میں وہاں پہ چلتا رہے گا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ایک نشست رکھیں گے ہم اپنے پیر و مرشد کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق کے تحت، جو انہوں نے عراف کے بارے میں کی. خاص طور پر مجھ سے میری والدہ کے انتقال کے بعد 1.25 گھنٹے کا سیشن تھا، 90% تقریباً مجھے یاد ہے. ٹھیک ہے، بس وہ بولے جا رہے تھے، پتہ نہیں کس ماحول میں تھے، کس موڈ میں تھے. میں نے ایک آدھ بات ہی کوئی کی، بس خود ہی انہوں نے کلام شروع کیا، اور شعور پہ ایسا زور تھا کہ خیال کی آنکھ سے میں وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو کچھ آپ بیان کر رہے تھے کہ یوں بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، آپ تو جانتے ہیں. بار بار کرنا شروع کیا انہوں نے، آپ تو جانتے رہے، آپ نے تو دیکھا ہوگا. اب وہ شعور کے اندر اطلاع جانا شروع کی دیکھا ہوگا، اس کا مطلب دیکھا ہے، اور اب دیکھو. وہ اس کے اندر خیال جو ہے مجسم بننا شروع ہو. تو بہت کچھ چیزیں میں نے سمجھی اس اسکرین میں جو میں نے دیکھی. ٹھیک ہے، اس ٹائپ کی کوئی بات کریں گے انشاءاللہ. یہ ایک ماہر استاد کی نشانی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے الفاظ کی شدت کا اثر کہاں پہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو الفاظ خیال جو ہے اس کو سمجھیں، ادائیگی کے اوپر بہت خیال رکھیں. ادائیگی خالی یہ نہیں کہ فلاں برا مان جائے گا، بات مانتے رہیں گے. اگر سب راضی ہیں اس کا مطلب آپ اللہ کو نہیں بندوں کو راضی کر رہے ہیں، سب ناراض ہو رہے، کوئی بات ہونے دیں. آپ یہ دیکھیں کیا آپ نے جو کنسیو کیا تھا اسی خیال کو بیان کر رہے ہیں، یا بہت زیادہ لتھڑ کے آپ نے خیالات کو ریجیکٹ کر دیا اور اب آپ اپنے الفاظ کو لپیٹ کے لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس کا کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے، وقتی طور پہ کوئی دکانداری ہو سکتی ہے، وقتی طور پہ
کوئی جاب ہو سکتی ہے, کوئی نوکری کا مسئلہ ہو سکتا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. وقتی طور پہ استادی شاگردی ہو سکتی ہے. لیکن اگر یہ ہیبٹ بن گئی مستقل, تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ زیادہ نقصان دیتی ہے بنسبت دوسری برائیوں, اور دوسرے ایپ کے مقابلے میں یہ ایپ زیادہ نقصان دیتا ہے. ٹھیک ہے, اچھے پیارے الفاظ جو ہمارے پیر و مرشد نے ہم لوگوں کے لیے استعمال کیے ہیں, اس سے ملتے جلتے الفاظ ہی ہم ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ آگے بھی. اس سے ہمیں یہ سنت سمجھ کے کہ ہمارے اولیاء اللہ اور انشاءاللہ پیچھے جائیں گے تو رسول اللہ کا یقیناً یہ وہ بھی اسی ٹائپ کے بہت خوبصورت الفاظ استعمال کرتے ہوں گے اپنے اپنے دوستوں کے لیے, جس سے ان کے اندر حوصلہ افزائی ہوتی جائے گی اور وہ نیچے سے اوپر کی طرف لفٹ ہوتے جائیں گے ہوتے جائیں گے ہوتے جائیں گے. حضور ابا جی فرماتے تھے کہ بابا صاحب فرماتے ہیں اصل روحانی بندہ ہوتا ہی وہ ہے جو خود جب اوپر جا رہا ہوتا ہے تو نیچے سے 2-3 کو کھینچ کے اوپر لے کے جا رہا ہوتا ہے, اپنے بھائی کو اوپر کھینچا, اور نیچے والا جو بھائی ہے اس سے جو نیچے تیسرا ہے وہ اس کا کام ہے اوپر والے کو اور اونچا کرے, وہ اس کو اوپر کرے تاکہ اور اوپر جائے, اور اوپر والے کا کام ہے نیچے والے کو کھینچ کے اوپر لگے. میری کوشش ہوتی ہے, میں نے اپنے پیر و مرشد سے بھی عرض کی تھی, کسی بات کی وجہ سے انہوں نے کوئی بات کی تھی, تو میں نے کہا کہ میرا وعدہ ہے, میری پوری کوشش ہوگی میں جہاں تک بھی پہنچا ذہنی طور پہ, دماغی طور پہ, اخلاقی طور پہ, روحانی طور پہ تو آپ کو پتا ہوگا, لیکن میں جہاں تک بھی پہنچا اپنے ساتھ میں کم سے کم 10 بندے لے کے جاؤں گا, وہاں تک کھینچوں گا. زیادہ کا وعدہ میں نہیں کر سکتا, میں بڑا نہ کیا کہتے ہیں, نہ اہل سا آدمی ہوں, نہ لائق سا آدمی ہوں, سست آدمی. اگر انہوں نے پکڑ لیے 10 میں 10 پکڑ لیے LM ملٹی لیول مارکیٹنگ کی طرح, اگر انہوں نے 10 پکڑ لیے تو اس کا مطلب یہ کہ میں 10 کو کھینچ رہا ہوں, تو وہ 10 کو کھینچ رہے ہیں, اس کا مطلب 100 ہو جائیں گے, پھر وہ 1000 ہو جائیں گے. ارد گرد معاشرے پہ نظر رکھیں, ارد گرد دیکھیں کون لوگ ہیں جن کو آپ کو کھینچنے کی ضرورت ہے, ان کو اوپر کھینچیں, اور جو آپ کے اوپر ہے اس کو پش کریں کہ اور ترقی کر کے اوپر جائے. ہمارے جب الٹا ہوتا ہے نا, اوپر والے کو نیچے کھینچتے ہیں, اوپر والا بھی ہاتھ اور لاتے مار کے نیچے گراتا ہے. یہ چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں, اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات ہیں. آگے سے آپ کو ریوارڈ کیا ملتا ہے آپ اس کا انتظار مت کریں. ریوارڈ آپ کو مجھے اللہ نے دینا ہے, پہلے بھی دیا, آئندہ بھی دے گا. جب ملے گا ریوارڈ ملے گا, آپ کو سمجھ بھی آئے گا, آپ کو محسوس بھی ہوگا. جیسے یہ شب بیداریاں جو کی ہیں, اس کا ریوارڈ اللہ نے کہا کہ میں ہوں اس کا ریوارڈ. اللہ نے کہا نا, یہ میں نے کہا, وہ لازمی ملے گا. جب ملے گا میرے لیے دعا کرنی ہے, میں آپ کے لیے دعا کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.